تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے۔ مجھے کیا پڑی کسی سے عرض مدعا میں، مجھے کیا پڑی کسی سے کروں عرض مدعا میں، میری لا تو بس انہی کے در جود سے لگی ہے، میری لا تو بس انہی کے در جود سے لگی ہے۔ وہ جہان بھر کے داتا مجھے پھیر دیں گے خالی، میری توبہ اے خدا یہ میرے نفس کی بدی ہے، میری توبہ اے خدا یہ میرے نفس کی بدی ہے۔ میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے۔ پہلے شعر میں کہتے ہیں مجھے کیا پڑی کسی سے کروں عرض مدعا میں، کسی کو کوئی تردد ہو جائے تو وہ دور کرنے کے لیے کہتے ہیں قبر کے لیے بھی مجھے سوال کرنا ہے تو اسی بارگاہ سے کرتا ہوں۔ حضرت قبر کے لیے کیا سوال کرنا؟ قبر کے لیے قبر میں تو 3 سوال کا جواب دینا۔ آپ کو قبر پر کیا فکر ہو گئی تو جواب ملتا ہے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ قبر کے لیے مجھے یہ عرض کرنا ہے یا رسول اللہ فرشتوں کو حکم دے دیجئے کہ سوال کرنے آئیں تو مجھ سے سوال نہ کریں۔ کیا وجہ؟ تو فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جس وقت وہ آئیں گے اس وقت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار میں مصروف ہوں گا، میری آنکھیں ان کے چہرے پہ لگی ہوں گی، اس وقت میں نہیں چاہتا کہ یہ مجھے جگائیں، مانا میری توجہ ہٹائیں۔ بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے کوئی اس کو مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، کوئی اس کو مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے۔ فرشتے آئے، فرشتے آئے، بارگاہ رسالت میں عرض کر دیا بارگاہ کیسی ہے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آئے فرشتے، کس لیے آئے؟ سوال کرنے کے لیے آئے، مگر سوال نہیں کر رہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ سوال نہیں کر رہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ جو پہ سوال آئے مجھے دیکھ کر یہ بولے، اسے چین سے سلاؤ کہ یہ بندہ نبی ہے، مجھ اسے چین سے سلاؤ کہ
کہ یہ بندہ نبی ہے، تیرا دل شکستہ اختر اسی انتظار میں ہے کہ ابھی نبی بے وصلت تیرے در سے آ رہی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے۔ 7 ستمبر 1974 کو وہ تاریخ ساز دن تھا کہ اس دن پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر یہ قرارداد پاس کی کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں، قادیانی ہوں خواہ وہ کوئی ایسا شخص ہو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانتا ہو، ہر وہ شخص جو عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور صرف یہی نہیں کہ شرعی طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہے بلکہ پاکستان کا آئین بھی یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ ایسا شخص جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور پاکستان کے آئین میں 7 ستمبر 1974 کو یہ باتیں بھی شامل کر دی گئیں کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو وہ اس بات کا اظہار کرے، اس بات کا اقرار کرے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، اور اگر کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا تو وہ اپنے آپ کو کسی بھی جگہ، کسی بھی تحریر میں، کسی بھی دستاویز میں مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ اور پھر ایسے لوگ جو عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں اگر وہ اپنی کوئی عبادت گاہ تعمیر کرتے ہیں تو وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اس عبادت گاہ پر مسلمانوں کی کوئی علامت نہیں لگا سکتے۔ 7 ستمبر 1974 کو جو یہ آئین پاس ہوا اس میں جو اس کا سہرا جاتا ہے قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت قومی اسمبلی کے ممبر تھے۔ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ نے اپنی کاوشوں کے ذریعے اسمبلی میں قرارداد پیش کی، اور اس قرارداد کو جب پیش کیا گیا تو اس پر اپوزیشن کی طرف سے 37 اراکین کے دستخط تھے، یعنی کہ 37 اراکین اس قرارداد کے پیش کرنے کی تائید میں تھے۔ اور پھر جب متفقہ طور پر اس قرارداد کو منظور کرانے کا مرحلہ آیا تو شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے رفقا کے ساتھ مل کر اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات کی، اور بھٹو صاحب کو بھی قائل کیا کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آپ بھی اپنا حصہ ملائیں اور اس قرارداد کو منظور کرانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ اور پھر 7 ستمبر کو جب قرارداد پاس ہوئی تو یہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں۔